عثمان میرے اندازے کے مطابق ہمارا ہمدرد نکلا۔ وہ ایک محب وطن بنگالی کے گھر اس کے رشتہ دار کے بیس میں قیام پذیر تھا اور چھپ کر تقریب کاروں کی نگرانی کر رہا تھا۔ ان لوگوں نے بتایا کہ گاؤں میں کافی دیر سے ہنگامہ برپا ہے کہ کوئی پاکستان افسر بھاگ کر اس طرف آ نکلا ہے اور مفتی باندھنے والے لوگوں کو یہ کہہ کر ورغلا رہے ہیں کہ اگر انہوں نے اس پاکستانی افسر کو زندہ بچ کر جانے دیا تو وہ فوج کی کمک لے کر یہاں آ جائے گا اور سارے گاؤں کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ یہاں یہ پروپیگنڈا خاصا رواج پا چکا تھا کہ جب پاکستانی فوج کارروائی کرتی ہے تو وہ اچھے برے کی تمیز ملحوظ نہیں رکھتی اور گندم کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ بیچارے سیدھے سادے بنگالی ان کے زہریلے پروپیگنڈے کے زیر اثر ہی میری تلاش میں گھروں سے باہر نکل آئے تھے اور اپنی بقا کے لیے مجھے گھیر کر مارنے کے چکر میں تھے۔ عثمان کے پاس ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر تھا جو اس نے گھر کے ایک محفوظ کونے میں چھپا رکھا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اپنے ساتھیوں سے رابطہ قائم کیا جنہوں نے میرے زندہ بچ نکلنے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پیغام تو انہیں پہلے ہی مل چکا ہے اور یہ بھی اندازہ تھا کہ مفرور میں ہی ہو سکتا ہوں جس کا تقریب کار تعاقب کر رہے تھے، لیکن فضائی امداد ابھی تک اس لیے نہیں بھیجی گئی تھی کہ وہ لوگ پہلے اس علاقے کو اچھی طرح گھیرے میں لے لینا چاہتے تھے اور یہ عمل خاموشی سے وقوع پذیر ہو گیا۔ یہاں 2 اسٹین گنیں بھی موجود تھیں جو بوقت ضرورت استعمال کرنے کے لیے عثمان اور اس کے ساتھی کو دی گئی تھیں۔ ہم نے مکان کے داخلی دروازے کی کنڈی لگا لی اور خود کمرے کی چھت پر مورچے قائم کر لیے۔ یہ سب کچھ حفاظتی اقدامات کے پیش نظر تھا کیونکہ اس بات کا خطرہ بہرحال موجود تھا کہ مدد آنے سے پہلے کہیں دشمن ہم تک نہ پہنچ جائے۔ میرے اندیشوں نے بالآخر حقیقت کا روپ دھار لیا۔ کھیتوں میں میری تلاش سے مایوس ہو کر وہ لوگ اب گاؤں کی طرف آ رہے تھے۔ شاید اس مجمع میں کسی نے اس گھر میں موجود مشتبہ مہمان کا ذکر کر دیا ہوگا کیونکہ عثمان بہاری تھا اور بہاریوں کو وہ لوگ شک کی نظر سے دیکھتے تھے۔ پھر کیا تھا، ہجوم چیختا چنگاڑتا اس مکان کی طرف بڑھنے لگا۔ ہمارے بنگالی دوست کا تو خوف کے مارے برا حال تھا، مجھے ہجوم سے زیادہ اس کی فکر دامنگیر تھی۔ ڈر تھا کہ دہشت سے اس کا ہارٹ ہی فیل نہ ہو جائے۔ عثمان کے حواس البتہ بحال تھے، شاید میرے سامنے وہ بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ ایسے نازک حالات میں تو اچھے بھلے جیدار کا پتا پانی ہونے لگتا ہے۔ ہم دونوں نے دہشت زدہ بنگالی کو اپنے درمیان لٹا رکھا تھا اور چھت کے 2 اطراف پوزیشنیں سنبھالے بیٹھے تھے۔ ابھی وہ لوگ کچھ دور ہی تھے کہ میں نے ہوا میں گولیاں چلا کر انہیں خبردار کیا۔ میرا مقصد کسی کو ہلاک کرنا ہرگز نہ تھا، میری تو صرف یہ خواہش تھی کہ کسی طرح مدد آنے تک ان لوگوں کو خود سے دور رکھوں۔ گولیوں کی آواز سنتے ہی ان کے قدموں کو زمین نے جکڑ لیا، بالکل اسی انداز میں وہ واپس بھاگنے لگے۔ پھر ان کے لیڈروں کے چلانے پر وہ رک گئے اور دوبارہ آگے بڑھے۔ وہ مسلح تخریب کار جوان کے لیڈر بنے ہوئے تھے، فائرنگ کرتے ان کے آگے آگے چل رہے تھے اور بقیہ لوگ باقاعدہ فوجیوں کی طرح ان کی آڑ میں پیش قدمی کرتے ہماری طرف آ رہے تھے۔ میں نے بادل ناخواستہ ان پر براہ راست فائرنگ شروع کر دی۔ مکان کی پوزیشن ایسی تھی کہ وہ گاؤں سے الگ تھلگ نظر آ رہا تھا۔ پہلے ہی حملے میں میں نے 2 حملہ آوروں کو جہنم رسید ہوتے دیکھا، باقی لوگ پیچھے ہٹ گئے اور اب انہوں نے مکان کو 3 اطراف سے گھیرے میں لے کر آگے بڑھنا شروع کیا۔ میں نے عثمان کو دوسری طرف سے گولی چلانے کو کہا اور خود پھرتی سے پوزیشن بدل بدل کر باقی اطراف سے اس طرح باری باری فائرنگ کرنے لگا کہ دشمن کو یہی گمان گزرے کہ وہاں ان کے مقابلے کے لیے کافی لوگ موجود ہیں۔ اس طرح فائرنگ کرنے کی کمانڈوز کو خاص تربیت دی جاتی ہے۔ مجھے خود سے زیادہ ان دونوں کی فکر تھی۔ کمانڈوز تو ایسے انجام سے دوچار ہونے کے لیے ہمیشہ ہی تیار رہا کرتے ہیں، لیکن وہ بیچارے بھی میرے ساتھ ہی مارے جاتے۔ ہمارے پاس بمشکل اتنی گولیاں تھیں کہ اسی رفتار سے فائرنگ کرتے ہوئے ہم مزید 10 منٹ تک انہیں خود سے دور رکھ سکتے تھے اور اس سے کم رفتار سے فائرنگ ممکن نہ تھی، ورنہ وہ لوگ کہیں سے بھی خلاف پار کر ہم پر چڑھ دوڑتے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، میں نے سوچا ہمیں آخری دم تک بے جگری سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اب آہستہ آہستہ گولیوں کا ذخیرہ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ حملہ آوروں کو بھی ہمارے اس کمزور پہلو کا علم تھا اور وہ بڑی بے چینی سے اس وقت کے منتظر تھے جب ہمارے پاس گولیاں ختم ہو جائیں اور ہم بے بس چوہوں کی طرح مارے جائیں۔
वक्त की नज़ाकत का एहसास करते हुए मैंने उस्मान को फायरिंग रोकने का हुक्म दिया। मैं अब सोच समझकर गोलियां इस्तेमाल करना और ज़्यादा से ज़्यादा देर तक उन्हें उलझाकर मदद का इंतज़ार करना चाहता था। जिस तरफ से वो लोग पेशकदमी की कोशिश करते, मैं फुर्ती से उसी तरफ रुख बदलकर फायरिंग करने लगता। अब उन्होंने भी फायरिंग शुरू कर दी थी और चार्ज करने के मूड में नज़र आते थे। मैंने उस्मान से कहा वो अपने दोस्त के साथ खेतों के रास्ते से चौकसी हद तक महफूज था, फरार हो जाए। उसी असना में मैं इन लोगों को उलझाए रखूंगा, लेकिन इस बागैरत इंसान ने यह गवारा न किया। क्या बात करते हो भाई, अभी मेरा खून इतना सफेद नहीं हुआ, हमारा जीना मरना साथ होगा, उसने पुरअज़्म लहजे में कहा। मैंने एक नज़र उस ईसार के पुतले पर डाली और दोबारा अपने काम में जुट गया। जिस वक्त मैं स्टेन गन के मैगजीन में आखिरी गोलियां भर रहा था, एन उसी लम्हे कुदरत को हमारी हालत पर रहम आ गया और दूर आसमान पर गड़गड़ाहट सुनाई दी। हमने पुरउम्मीद नजरों से उस तरफ देखा तो गनशिप हेलीकॉप्टर की जलती बुझती रोशनियों पर नजर पड़ी, जिन्हें देखते ही हमारे इर्द गिर्द फैले अंधेरे छुट गए। हमला आवरों ने भी शायद हेलीकॉप्टर देख लिया था, क्योंकि उन्होंने फायरिंग तेज कर दी थी। वो दीवानावार गोलियां चला रहे थे। अब उनके हमलों में बिला की शिद्दत पैदा हो चुकी थी। मैं एक एक गोली संभाल कर खर्च कर रहा था। आखिरी लम्हात में लड़ाई ने बहुत शिद्दत इख्तियार कर ली। मेरा पिस्तौल उस्मान ने संभाल लिया और वो नीचे उतरकर दाखिली दरवाजे के पीछे छुपकर नागहानी हमले का मुकाबला करने के लिए पर तोल रहा था। हेलीकॉप्टर की आवाज ने खौफजदा बंगाली का हौसला भी बढ़ा दिया था। उसके जर्द चेहरे से निचड़ा हुआ खून आहिस्ता आहिस्ता दोबारा गर्दिश करने लगा था। हेलीकॉप्टर अब उन लोगों के सरों पर पहुंच चुका था। उसके नीचे लगी तेज सर्च लाइट्स ने दिन का ससामा पैदा कर दिया था। पहले तो हेलीकॉप्टर से उन लोगों को हथियार डालने की वार्निंग दी गई, जिसके जवाब में उन्होंने गालियां बकते हुए ऊपर की सिमत फायरिंग शुरू कर दी, जो बिल्कुल फजूल थी। ये सूरत हाल देखकर हेलीकॉप्टर ने उनके सरों पर चक्कर काटा और उसके ताकतवर गन्नों ने सुर्ख शोले उगलने शुरू कर दिए, जिन्होंने पहले ही हल्ले में 5 हमला आवरों को निगल लिया। बाकी लोग सर पर पांव रख कर भागे, लेकिन अब उनके फरार के रास्ते मसदूद थे, क्योंकि फिजाई मदद में देर ही इसलिए हुई थी कि हमारी पैदल फौज के जवान मतलूबा इलाके को घेरे में ले रहे थे। चंद मिनट के बाद ही सामने का इलाका यूं साफ हो गया जैसे यहाँ कोई था ही नहीं। मेरी खास यूनिट के 2 जवान हेलीकॉप्टर से उतरकर नीचे आए और भागते हुए हमसे लिपट गए। इस तरह घेरे में आकर हमारा बच निकलना यकीनन मौजज़े से कम नहीं था। हम सब खुदा का शुक्र बजा लाए। पैदल फोर्स ने अपना घेरा तंग करना शुरू कर दिया और इक्का दुक्का गोलियां चलने की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी थीं। शायद वो लोग मामूली सी मुज़ाहमत कर रहे थे। करीबन आध घंटे के बाद ये ऑपरेशन पाए तकमील को पहुंचा और उसके थोड़ी ही देर बाद हम लोग एक फौजी ट्रक में अपने हेडक्वार्टर की तरफ वापस जा रहे थे। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।